تو ایک چیز یاد رکھیے، جب آپ خدا کے معاملات میں اتنی ظرافت سے کام لیتے ہیں، اگر دنیا سے چلے بھی گئے، کوئی قرض آپ کے ذہن میں تھا، تو خدا آپ کو ایسا داماد دے گا جو آپ کے سارے قرضے ادا کر دے گا۔ یہ نعمت الہی ہے۔ بہت سارے لوگ مر جاتے ہیں، کوئی قرض ادا کرنے والا نہیں ہوتا، لیکن جب آپ دین خدا میں محتاط رہتے ہیں، خدا خواب میں آنے کی اجازت بھی دیتا ہے، خدا ایسے وسیلے فراہم کرتا ہے تاکہ آپ کے جانے کے بعد آپ کی قضا نمازیں بھی پڑھے، آپ کے جانے کے بعد آپ کا قرضہ ادا بھی ہو جائے۔ لیکن یہ کب ہوگا؟ جب مشہد میں ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، ان کے داماد تھے، تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے ان کی بیٹی کا رشتہ لیا، شادی ہوئی، تو اچانک ایک دن میں ان کے گھر گیا تو دیکھا وہ باغچے میں پھول لگا رہے ہیں، ایک مٹی سی ہے رومال میں، اور مٹی میں کچھ پھول ہیں، وہ پھول لگا رہے ہیں۔ تو بوڑھے سے تھے، تو میں نے کہا کہ میں آپ کی بیٹے کی طرح ہوں، آپ کا داماد ہوں، آپ بیٹھ جائیے، یہ پھول زمین میں لگاتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا نہیں میں خود لگا دوں گا۔ کہا نہیں، مجھے صحیح طریقے سے لگانا آتا ہے، پھول خراب نہیں ہوں گے، میں لگاتا ہوں، آپ بیٹھ جائیے اور دیکھتے رہیے، اگر غلطی کروں تو مجھے ٹوک لیجیے گا۔ کہا ٹھیک ہے، تم لگاؤ، میں دیکھتا ہوں۔ کہتا جب وہ پھول میں نے اس مٹی سے نکال کر اور گھر کی مٹی میں ڈالا، تو انہوں نے کہا دیکھو پھول کو صحیح طریقے سے جھاڑنا، اس پہ جو مٹی لگی ہوئی اس کی جڑوں میں اس کو صحیح طریقے سے جھاڑنا۔ میں نے قبلہ، پھول کو جب مٹی میں لگایا جاتا ہے تو اس کی جو نرم مٹی ہے گیلی، وہ پھول پہ ہونی چاہیے تاکہ وہ صحیح طریقے سے بڑھ سکے۔ آپ کہہ رہے ہیں میں مٹی اتار دوں؟ کہاں، میں کہہ رہا ہوں اس کی مصلحتیں اتار دوں۔ کہتے میں نے پھر مٹی اس رومال میں جھاڑی اور پھول کو زمین میں رکھا۔ انہوں نے کہا رومال کو باندھ کے دیوار پہ رکھ دو۔ میرے سے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوا، یہ اس مٹی کا کریں گے کیا؟ مٹی بچ گئی تھی تو اس مٹی کو اسی پھول کے ساتھ رکھ دیتے۔ تو میں نے کہا دیکھیے میں آپ کا داماد ہوں، آپ کے گھر میں آیا ہوں، ظاہر ہے مجھے بھی آپ کی سیرت سے کچھ سیکھنا ہے، مجھے بھی آپ کی زندگی کا طرز عمل اپنانا ہے۔ آپ عالم ہیں، مولانا ہیں، یہ خود بھی طالب علم تھے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا میں آج صبح مشہد میں ایک میدان ہے، میدان سعدی، وہاں سے گزر رہا تھا، اور وہاں پہ ایک باغچہ ہے جو پھول بیچتا ہے، اس نے یہ پھول مجھے لا کر دیے۔ کہ مولانا آپ گھر جا رہے ہیں، یہ پھول میرے پاس بچ گئے، آپ کے پاس باغچہ ہے؟ کہا باغچہ ہے، کہا اس میں یہ پھول لگا لیجئے۔ کہا پھر؟ کہا وہ جہاں پہ باغچہ ہے اس کا، وہ زمین اوقاف کی زمین ہے، وقف شدہ زمین ہے۔ جب آپ کو کوئی زمین وقف کی جاتی، مثال کے طور پر اگر یہ پلاٹ وقف کیا گیا، آپ اس کی اینٹیں کہیں اور نہیں لے جا سکتے، حرام ہے۔ بعض مجتہدین احتیاط کا فتویٰ دیتے ہیں، جو آدمی کرائے پہ بیٹھا ہے وقف کی زمین پر، اس کی چیزوں کو کہیں اور استعمال نہیں کر سکتا، ایسا نہیں یہاں کی مسجد کی اینٹیں لائے گھر کی دیوار میں لگا دیں، یہ صحیح نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا میں احتیاط کر رہا ہوں۔ اب اس نے پھول دیے ہیں، یہ پھولوں کی مٹی اس زمین کی ہے، میں اپنے گھر میں کیسے رکھ سکتا ہوں؟ لہذا صبح جب جاؤں گا تو یہی مٹی لے جاؤں گا اس زمین پہ۔ اسے کہتے ہیں ظرافت، یعنی انسان اپنی دیندار ہونے میں اتنی ظرافت کی نگاہ رکھے، باریک بھی نہیں۔ بینک سے جب پیسے نکالتے ہو اس پرچی کو بھی پڑھتے ہو۔ ایک آدمی تھا، اس ایک بندے نے بینک اکاؤنٹس کو ہیک کیا تھا ایران میں، تو وہ ہر کسی کے اکاؤنٹ سے، مثال کے طور پہ آپ 1000 روپیہ نکال رہے ہیں تو ہر کسی کے اکاؤنٹ سے 5 روپے مائنس کر دیتا تھا۔ اب ایسے 5 روپے 1 لاکھ لوگوں کے اگر نکلے تو وہ کتنا بن جاتا ہے؟ تو ایک بندہ اتنا حساب کتاب والا تھا، وہ پرچی نکلتی تھی 5 روپے کاؤنٹ کرتا تھا۔ تو اس نے دیکھا بھائی جب بھی پیسے نکال رہا ہوں 5 روپے کم ہے، اس نے جا کے کیس کیا، وہ چور پکڑا گیا۔ جب اپنے دنیا کے معاملات میں اتنی باریک بھی نہیں رکھتے ہو تو دین کے معاملات میں کیوں نہیں رکھتے؟ دین میں بھی رکھنا ہے۔ اب فرماتے ہیں یہ آغا صاحب جو ہیں بیمار پڑ گئے، جو اتنی اپنی دین میں ظریف بین تھے، کب بیمار پڑ گئے، میں بستر پہ آیا، مریض تھے اور بہت زار و قطار ہو رہے تھے۔ میں نے قبلہ آپ تو نیک، آپ تو صالح، اتنا ظریف بین ہیں، آپ کو کس چیز کا ڈر ہے جو آپ بستر مرگ پر اتنا رو رہے ہیں؟ کہ میرا سکرات کا وقت قریب ہے، میں دنیا سے جانے والا ہوں۔ کہ پھر رو کیوں رہے ہیں؟ آپ تو نیک و صالح ہیں۔ انہوں نے کہا رو اس لیے رہا ہوں کہ میرے اوپر بہت بڑا قرضہ ہے، وہ قرض میں نے ادا نہیں کیا، اب مجھے ڈر ہے میرا قرض ادا کون کرے گا؟ میں قبر میں جا کر خدا کو جواب کیا دوں گا، اہل بیت کو جواب کیا دوں گا؟ یہ داماد کہتے ہیں میں نے کہا میں ذمہ داری لیتا ہوں، میں آپ کا قرض ادا کروں۔ انہوں نے کہا میرا قرض بہت زیادہ ہے، تم ادا نہیں کر سکتے۔ کہا میں نے ذمہ داری لے لی ہے، میں قرض ادا کروں گا۔ بس اتنا کہنا تو ان کو سکون آ گیا اور ان کی روح پرواز کر کے چلی گئی۔ کہ جانے سے پہلے انہوں نے ایک وصیت نامہ میرے ہاتھ میں رکھا، میں نے وصیت نامہ جب پڑھا، اب میں نے وعدہ تو دے دیا تھا لیکن میں نے کہا دیکھوں رقم کتنی ہے۔ کہتے ہیں وہ اس زمانے میں تقریباً آج سے 50-60 سال پہلے تقریباً 2000 تومان تھے، اور کہتے ہیں میرا جو شہریہ اور وظیفہ جو مجھے ملتا تھا وہ تھا 4 تومان،
اور مجھے کتنا دینا تھا. یعنی مثال کے طور پہ ایک بندہ 5,000 کی تنخواہ ہے اور اس کو قرض ادا کرنا ہو کسی کا 20 لاکھ روپیہ. اب کہتا میں نے وعدہ جو دیا تھا مجھے ادا کرنا تھا. کہتا میں نے جیسے کیسے کر کے کام کرتا تھا, پڑھتا بھی تھا, لیکن اپنے سسر کا سارا قرضہ میں نے کیا کر دیا, ادا کر دیا. ادا کرنے کے بعد ایک دن صبح کا وقت تھا, اپنے صحن میں بیٹھا تھا, کچھ کتابوں کا مطالعہ کر رہا تھا. اتنے میں میرے گھر کے دروازے پر دستک ہوئی. میں نے جیسے دروازہ کھولا تو میرے سسر کی بہن یعنی میری بیوی کی پھپھی جو ہیں وہ دروازے پر تھیں. بوڑھی خاتون تھیں, وہ بہت نیک و صالح تھیں. وہ دروازے پر آئیں. انہوں نے کہا کہ بیٹا آپ کی بیوی کہاں ہے؟ میں نے کہا وہ سو رہی ہیں. اندر آئیے. انہوں نے کہا نہیں مجھے تمہیں سے کام تھا, کچھ بات تمہیں بتانی تھی. کہ کون سی بات ہے؟ کہ رات میں نے حاج آغا کو اپنے بھائی کو خواب کے عالم میں دیکھا ہے. اچھا کیا دیکھا؟ کہ میں خواب میں دیکھتی ہوں کہ میں اس کی قبر پہ گئی ہوں لیکن وہ مجھ سے ملنے نہیں آ رہے. 1 گھنٹہ خواب میں ہو گیا, 2 گھنٹہ ہو گیا, 3 گھنٹہ خواب کے عالم میں. اب میں بیٹھ کے تھک گئی. اب میں اس کی قبر سے اٹھ کے جانے والی تھی. اتنے میں دیکھا کہ میرا مرحوم بھائی دوڑتا ہوا میرے پاس آتا ہے. میں نے کہا بھائی اتنی دیر آپ نے لگا دی, آپ کہاں تھے؟ انہوں نے کہا کہ میں کئی دنوں سے اس قبر کے اندر بند تھا. اس کمرے کے اندر مجھے جیسے کسی نے لاک لگایا, میں نکل نہیں سکتا تھا. بہت بڑے عالم دین ہیں آغا حر عاملی مشہد میں ہیں, کہ وہ بارہا میری قبر پہ مجھ سے ملنے آئے, لیکن کیونکہ میرا دروازہ بند تھا میں اس سے مل نہیں سک رہا تھا. بہت بڑے عالم دین انتظار کر کے چلے جاتے تھے. پر میں آج مجھے رہائی مل گئی اس در سے نکلنے کی. ایک وعدہ میرے داماد نے مجھ سے کیا تھا, اس نے پورا کر دیا. تو یہ میرے گھر کا دروازہ کھل گیا اور آج وہ مجھ سے ملنے آئے. تو میں نے کہا اتنی بار آئے اور میں نہیں ملا. میں جلدی سے نکلا اور ان سے گفتگو کر رہا تھا, لیکن دور سے میں تجھے بھی دیکھ رہا تھا. میں نے کہا اب یہ بیٹھی ہوئی ہیں میری قبر پہ, بیٹھی رہیں, جب ان سے گفتگو ختم ہو جائے گا. اب میں نے دیکھا تم جانے والی ہو. میں نے ان سے خدا حافظی کی اور میں سیدھا آپ کے پاس دوڑتا ہوا گیا. تو انہوں نے کہا کہ بہن جب میرے داماد سے ملو اسے کہنا کہ فلاں دکاندار ہے, اس سے جا کر مل لے. کہ کون سا دکاندار؟ ایک بقال نامی شخص تھے, سمسار جسے فارسی میں کہتے ہیں, جو دھاگے واگے کپڑا وپڑا بیچتے تھے. ان کا دکان تھا کپڑے کا, کہ ان سے جا کر ملے. انہوں نے کہا شاید ان کے اوپر بھی ان کا کوئی قرضہ ہو. کہ میں نے خدا حافظی کی. دوسرے دن کہتا میں اس دکاندار کے دروازے سے گزرا اور میں نے سلام کیا. بوڑھے بہت نیک شخص تھے. میں نے کہا کہ ہمارے جو سسر تھے ان کا کوئی آپ کے پاس قرضہ ہے؟ انہوں نے کہا مجھے یاد تو نہیں ہے. کہ پھر بھی آپ چیک کر لیں. کہتا انہوں نے وہ رجسٹر لیا اور چیک کیا, ایک ایک نام لیا. وہاں پہ لکھا ہوا تھا ہاں انہوں نے مجھ سے 6 میٹر کپڑا لیا تھا اور اس وقت ان کی جیب میں پیسے نہیں تھے. انہوں نے کہا تھا میں بعد میں دوں گا, لیکن قبلہ نے مجھے پیسے نہیں دیے. کہ اسی وقت میں نے جیب میں پیسے ہاتھ ڈالا اور میں نے کہا آپ یہ رقم لیجیے. وہ بہت غصے میں آئے. انہوں نے کہا اتنی بڑی شخصیت تھی, میں 6 میٹر کے پیسے لوں گا؟ میں نے خط مار دی اور وہ مٹا دیا. میں نے کہا میں نے ان کو معاف کر دیا. پھر انہوں نے کہا آپ نے دل سے معاف کیا؟ کہا میں نے دل سے معاف کر دیا. کہتا پھر بھی میرے ذہن میں سوال پیدا ہوا یہ انہوں نے کب لیا تھا؟ میں گھر گیا اپنی سانس کے پاس. میں نے کہا آپ نے فلاں دکاندار سے کوئی کپڑا لیا تھا کہ نہیں لیا تھا, تاکہ مجھے پتا چلے میرا یہ خواب جو انہوں نے دیکھا تھا وہ سچا ہے. انہوں نے کہا ہاں جب بیٹی کی شادی ہونے والی تھی وہ بیٹی کے لیے 6 میٹر کپڑا لائے تھے, لیکن انہوں نے مجھے کہا تھا میں نے پیسے نہیں دیے اور مجھے بھی یاد نہیں رہا اور دنیا سے ان کا انتقال ہو گیا. تو ایک چیز یاد رکھیے, جب آپ خدا کے معاملات میں اتنی ظرافت سے کام لیتے ہیں اور اگر دنیا سے چلے بھی گئے, کوئی قرض آپ کے ذہن میں تھا, تو خدا آپ کو ایسا داماد دے گا جو آپ کے سارے قرضے ادا کر دے گا. یہ نعمت الہی ہے. بہت سارے لوگ مر جاتے ہیں, کوئی قرض ادا کرنے والا نہیں ہوتا, لیکن جب آپ دین خدا میں محتاط رہتے ہیں, خدا خواب میں آنے کی اجازت بھی دیتا ہے. خدا ایسے وسیلے فراہم کرتا ہے تاکہ آپ کے جانے کے بعد آپ کی قضا نمازیں بھی پڑھے, آپ کے جانے کے بعد آپ کا قرضہ ادا بھی ہو جائے. لیکن یہ کب ہوگا؟ جب مومن کے دل میں ایمان پیدا ہو جائے.